السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے پہلے حصے کے اندر ہم نے ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ سے متعلق چند باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ عقیدہ توحید کے بعد آج ہم کوشش کریں گے کہ عقیدہ رسالت سے متعلق چند باتوں کو سمجھ لیں۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارا جس کتاب پہ ایمان ہے قرآن کریم، اس کے اندر انبیاء اور رسول کا جو تذکرہ آیا ہے وہ 2-3 اسٹیپ میں جا کر کے بہت ہی واضح انداز سے کلیئر کر دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان کی کیا ڈیوٹیز، ان کی کیا ذمہ داری رہی ہے، اس کو بتلایا گیا۔ حضرت آدم سے لے کر کے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی کیا ذمہ داری رہی ہے اس کو بتلایا گیا ہے۔ وہ کیا کہ وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اللہ کے جو بندے ہیں ان تک پہنچا دیں۔ چنانچہ رسالت کہتے ہیں اسی کو کہ پیغمبر اور ایک نبی کا جو منصب ہے اس منصب پہ رہتے ہوئے جو ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملتی ہیں ان تمام کو آگے ایک میسنجر کی حیثیت سے، ایک پیغمبر کی حیثیت سے ان کے بندوں تک پہنچا دیں۔ ایک نبی کا اپنا اہم فریضہ ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ حضرت آدم سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ چلا ہے انبیاء اور رسول کا، ان تمام نے انجام دیا۔ وہ اس لیے تاکہ کل کے وقت یعنی کہ قیامت میں، حشر میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ خدا کیا ہے، خدا کی عبادت اور اطاعت کیسے کرنی ہے، فرما برداری کیسے کرنی ہے، یہ عذر پیش نہ کر سکے۔ اسی سے بچانے کے لیے پوری انسانیت کو اور اتمام حجت کے واسطے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کے اندر، آپ جا کر کے دیکھیں گے تو سورہ نساء کے اندر 164ویں جو آیت ہے اس میں کیا ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیمہ کہا گیا وہاں پر کہ ہم نے جتنے بھی پیسز تذکرہ چلا رہا ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین کا تذکرہ آیا ہے، اس کے بعد رسلا قد قصصناہم علیک من قبل تذکرہ آیا ہے، اس کے بعد یہ آیت آئی ہے کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا کس لیے، تاکہ وہ کیا کیا انعامات آپ کے لیے رکھے گئے، کن کن کاموں کے کرنے کے نتیجے میں وہ بتا سکیں، اسی کو خوشخبری کہتے ہیں، اور کیا کیا سزائیں اور وعیدیں رکھی گئی ہیں کن کن جرائم کے نتیجے میں وہ بتا دے، اسی کو منذرین اور انذار کہا گیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے گئے سب اسی کام کے لیے، کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ ان انبیاء کرام کے آ جانے کے بعد کسی انسان کے لیے یہ عذر نہ رہ سکے اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی حکمت والا ہے، بڑا ہی زبردست ہے۔ اس آیت نے اس کو واضح کیا۔ تو جو سلسلہ چلا انبیاء کرام کا وہ اس لیے تاکہ بندوں کو اس کے خالق سے ملا دے، کس کا کیا حکم ہے وہ انہیں بتا دے۔ اس کے بعد اور دوسری بات یہ کہ جتنی بھی قومیں اس دنیا کے اندر آئی ہیں ان تمام قوموں کے اندر انبیاء کرام کو باضابطہ مبعوث کیا گیا، یہ چیز آن دا ریکارڈ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ یہ نحل کی 36ویں آیت کے اندر جو آیا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اسی آیت کے اندر یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم کے اندر نبی بھیجے گئے، نبی مبعوث کیے گئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا کہا گیا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ کے بھی الفاظ آئے ہیں قرآن کریم کے اندر، جا کر کے آپ دیکھیں گے تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ان تمام انبیاء کرام کا ہمارے لیے، ہمارے واسطے کیا ان کا حق آتا ہے وہ بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ ہم سب پہ ایمان لائیں۔ چنانچہ آپ سورہ تغابن کے اندر جا کے دیکھ لیں، آپ 8ویں آیت ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ پھر ان تمام اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد ان رسولوں پر بھی آپ ایمان لائیں اور اس نور پر، اس روشنی پر، یعنی کہ قرآن کریم پر جو اتارا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے بالکل باخبر ہے۔ تو یہ جو انبیاء کرام کا سلسلہ رہا وہ کس مقصد سے رہا وہ ہم نے سمجھ لیا۔ اس کے اندر ہر امت کے اندر انبیاء کرام بھیجے گئے، وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا، کیا ڈیوٹی اور کیا ذمہ داری تھی ان کی وہ بھی ہم سمجھ گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے وہ بھی ہم سمجھ لیے۔ چنانچہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی لیے تاکہ ہم بھی ان کو اپنا ایمان کا حصہ بنائیں اور تمام انبیاء کرام کے اوپر اجمالی طور پر اپنا ہم ایمان رکھیں۔ تو یہ ہے رسالت، اور یہ ہے تمام انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار۔
انشاءاللہ العزیز اسی کو پھر تفصیلی طور پہ ہم اپنے کلاس کے اندر ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ خیر، شکریہ.